کسی نے بہت اچھے لفظوں میں بات کہی ہے کہ میں دیا ہوں میری فطرت ہے اجالا کرنا. میں دیا ہوں میری فطرت ہے اجالا کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہوں جلنے کے لیے. سماج کا ڈھانچہ کچھ ہزاروں برسوں سے اس طرح رہا ہے کہ عورت کی اچھائی کو اس کے جلنے سے جوڑ دیا گیا. اس کی قربانیاں، اس کے اپنے آپ کو اس نے پیچھے کس طرح رکھا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو بھول کر اوروں کی خدمت کرتی ہے، اسی کو اچھائی سمجھی اور اندھیرے کو اجالا شکست دے سکتا ہے. اور کس طرح شکست دے سکتا ہے اس کی مثالیں دے کر میں نے اپنی کتاب میں نوجوانوں کو ہم کو بتانے کی کوشش کی. صدر محترم، میرے استاد جناب پرنسپل مخدوم سر، ڈاکٹر رضوی، اور آج جن کو نظم خواتین کی ذمہ داری سونپی ہے، ایسے ڈاکٹر رضوانہ شمیم، خواجہ کوثر حیات، اسلم مرزا صاحب، رضوانہ خان، میرے اور ایک استاد یہاں بیٹھے ہیں، دوست محمد خان صاحب، اسکول کے زمانے میں کچھ دن یہ بھی میرے استاد رہے ہیں، مشتبہ خان صاحب، محبوب بھائی، جاوید قریشی صاحب، جن کی کتاب کا اجرا کیا گیا ہے یہاں، سفر ہے شرط. ایسے ہمارے ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب، جنہوں نے اس پروگرام کی تشکیل دی ہے، ایسے خالد سیف الدین صاحب، اور آج اس جاوید قریشی صاحب. اس ہال میں سبھی جو آج موجود ہیں بہت اہم اور بہت معتبر شخصیات ہیں، تو سبھی معزز حاضرین، ایک انوکھا سا پروگرام جس میں 3 مقاصد لے کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. پہلا تو یہ کہ ایک خوبصورت کتاب کا اجرا کیا گیا. وہ کتاب تو پہلی بار میرے ہاتھ میں آئی ہے، لیکن آپ کی بات سن کے ہی مجھے ایسا لگا، جو خوبصورتی سے جس انداز میں آپ نے یہاں بات کی اور جن اہم ایشوز کو آپ نے یہاں رکھا، تو اس پہ سے مجھے لگا کہ ضرور یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کا فائدہ سماج کو ہو سکتا ہے اگر کہ یہ پڑھی جائے. دوسرا مقصد جو ہے، یہ بزم خواتین کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے. بہت ضروری ہے بزم خواتین کو جو ہے سماج میں مضبوطی دے. یوم خواتین مناتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے نور الحسنین صاحب نے کہا کہ بس ایک یاد دلانے کے لیے کہ سماج کی ذمہ داری خواتین کے طرف کیا ہے، اگر وہ ہم سمجھنے لگے تو پھر ہمارا یہ دن کچھ کارآمد ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ اگر ہم اس احساس کے ساتھ گزارے کہ ہم کو مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو برابری ہمارے اسلام نے دیا ہے، اور وہ برابری کے حقوق، برابری کی عزت، برابری کا درجہ اگر ملتا ہے سماج میں، تو ہی سماج صحیح راستے پہ جا سکتا ہے. کام جن کا تعلق سماجیات سے، ادب سے ہے، وہ انجام دیتے ہیں. اسی سلسلے کی آج ایک کڑی تھی جس کے تحت 3 پروگرام تھے. ایک پروگرام تو تھا کہ محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کو جو سنسد ایوارڈ ملا اس کے بارے میں. دوسرا پروگرام تھا شکیل احمد خان کی کتاب کا رسم اجرا، اور تیسرا پروگرام تھا بزم خواتین کا افتتاح یا اس کا قیام. تو یہ تینوں چیزیں آج بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ انجام پائیں، اور
اور شکیل احمد خان صاحب کی جو کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے جو ان لوگوں کو انسپائر کرتی ہے جو کسی وجہ سے ہمت ہار کے بیٹھے ہیں یا جن کے اخلاقی طور پر وہ گراوٹ محسوس کر رہے ہیں یا وہ نوجوان جن میں ساری صلاحیتیں تو ہیں لیکن ان کو وہ راہ نہیں ملتی جس پر ان کو چلنا چاہیے. تو یہ تمام باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے, لکھی ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے. عام طور پر ہم شاعری اور افسانے اور ناول تو لکھتے رہتے ہیں لیکن ایسی کتابوں کی ہمارے کو آج سخت ضرورت ہے تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوانوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو. بہت شکریہ. سفر شرط اس کا عنوان ہے. دراصل اپنے طویل تعلیمی تجربے کی بنیاد پر میں نے کچھ باتیں محسوس کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو عوام ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہم زندگی میں صرف تکنیکی تعلیم پر زور دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں اور عوام میں تہذیب, شائستگی, کلچر, سبھیتا, نمرتا, یہ چیزوں کی بہت کمی ہو رہی ہے. تو زندگی کو پوری طرح سمجھنا چاہیے, زندگی کو ٹوٹیلٹی میں سمجھنا چاہیے. یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں نے جو ہے اپنے مطالعے کے بنیاد پر انگریزی ادب میں جو کچھ سے کچھ مثالیں لی ہے, بڑے بڑے رائٹرز کی جو مثالیں دی کہ کس طرح نامساعد حالات میں, دشوار حالات سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے. اس طرح سے میں نے آج کے جو یہ حالات ناگفتبہ ہے, مایوس کن ہے, ہمارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اس سے ان کو ابھارنے کی کوشش کی ہے, اس سے ان کو نکلنے کا راستہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور اندھیرے کو اجالا شکست دے سکتا ہے, اور کس طرح شکست دے سکتا ہے اس کی مثالیں دے کر میں نے اپنی کتاب میں نوجوانوں کو عام کو بتانے کی کوشش کی.